بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، عزیز بچوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے فرضیت الصیام، روزے کی فرضیت۔ ان صيام رمضان احد ارکان الاسلام ومبانيه العظام، قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے قبل لوگوں کے اوپر بھی اللہ نے فرض کیے تھے۔ یہ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودات، یہ چند دن ہیں، گنے ہوئے چند دن ہیں، 29 دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، پس اگر تم میں سے کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا یا سفر پہ نکلا تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ کھائے، روزہ افطار کرے، رمضان کے بعد اس کا اعادہ پھر کرے، جتنے دن بھی ہو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا، یعنی پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس کے بعد ضرورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں قرآن کریم مکمل ہو گیا اس کا نزول۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے لیے اس مہینے کو چنا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ اس میں یعنی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں ہدایت اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینہ، اس کی فرضیت قرآن کریم کی اس آیات سے جو ہے وہ معلوم ہو گیا، اور اس کی فرضیت کی دلیل یہ قرآن کی یہ آیات ہے۔ اور اسی طرح
جو شخص بھی روزوں کا انکار کرے، رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس سے توبہ کروائے، اگر وہ توبہ نہیں کر رہا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنے کتاب مجالس شہر رمضان اس کے اندر لکھا ہے کہ ایسا شخص جو رمضان کے روزوں کا انکاری ہو اسے توبہ کروانا چاہیے، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اور اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اٹھا کر کے دور کسی کڑے میں جا کر کے اس کو پھینک دے، اس کے اوپر مٹی ڈال دے تاکہ اس کی بدبو سے انسانوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے اس امت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، اور یہ رمضان کے روزے ہجری 2 میں جو ہے فرض ہو گئے، اور 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، 9 سال تک۔ ہر سال جب یہ مبارک مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے۔ اس بارے میں امام احمد نے اور نسائی نے ایک حدیث لایا، میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم رمضان فيقول اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک عظیم حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا، برکتوں کا مہینہ آ گیا، اور اس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں، جنت کے دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ بعض روایات میں تفتح فیہ ابواب الجنہ، تفتح فیہ ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے سب کھول دیے گئے، جنت کے 8 دروازے سب کھول دیے گئے، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے گئے، اور سرکش شیاطین اس کو قیدی بنا دیے گئے، جگڑ دیے گئے۔ اور اللہ کے لیے ایک رات ہے، وہ مبارک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں۔ اس ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فیہ لیلہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ افضل ہے۔ اور 1000 مہینے بنتے ہیں، تقریباً 84 برس بنتے ہیں، 84 برس ایک رات کی عبادت۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اس خیر و برکت سے جو محروم کیا گیا یقیناً وہ محروم ہے، بدنصیب ہے، محروم ہو گیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے لایا، اور امام النسائی نے لایا، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اس سے بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملت دخلت الجنة
قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال فوالذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواہ البخاری. یہ بخاری کے حدیث ہے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو آدمی آیا، اعرابی بدو آیا، دیہاتی آدمی آیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا. تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شرک مت کرو. توحید کی فضیلت دیکھیے، شرک کی قباحت سنیے. تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شرک مت کرو. اور 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو قائم رکھو. اور جو مال تمہارے پاس ہے اس کا زکوٰۃ ادا کرو. جو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرو. اور رمضان کے روزے رکھو. اب اس شخص نے کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا جو آپ نے مجھے بتایا فرمایا، بس اس کے اوپر عمل کروں گا. فلما ولا، جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا. جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھے، یعنی یہ جنتی ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، رمضان کی فرضیت قرآن کریم سے، احادیث سے، اجماع امت سے سب سے ثابت ہے. رمضان کے روزے سب کے اوپر جو ہے فرض ہے. اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس شخص نے رمضان پایا اس کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے، رخصت نہیں ہے، ضروری ہے کہ روزے رکھے. اللہ کہ بیماری کی حالت میں بیمار ہو گیا یا سفر بھی نکل رہا ہے یا جو ہے کوئی عورت جو ہے وہ حامل ہے، حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا اسی طرح بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ نہیں ہے، اس سے اس کا مرنے کا خطرہ ہے. تو ایسی صورتوں میں یا عورت کو ماہواری آ گیا یا عورت کا بچہ پیدا ہو گیا نفاس کی حالت میں، ایسے حالات میں روزے کا رکھنا جو ہے وہ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں. اجازت ہے، رخصت ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے اس کا یہ عادت ضروری ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے جتنے روزے کسی بھی شخص نے افطار کیے ہیں اس کے بعد اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے. یہ قرض ہے اللہ کی طرف سے. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں اس کا قدر کرنا چاہیے اور اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا ہے کہ شیاطین کو جگڑ دیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب رحمان کو راضی کرے، رحمان والے بن جائے، اطاعت کرنے والے بن جائے. آؤ قرآن و سنت کی طرف اور اس مبارک مہینے کا اکرام اور استقبال اور عزت اور قدر کرو. اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آؤ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے. پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو رمضان میں تھے، اس سال رمضان میں وہ نہیں ہے. ایسا دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. ایک دن آئے گا، رمضان آئے گا، ہم نہیں ہوں گے اور تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم دوبارہ چلے جاتے، رمضان کے روزے رکھتے، لیکن دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا قیامت کے آنے تک. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمارے دروس کا سلسلہ مرکز الشیخ عبداللہ بن زید المحمود الثقافی ان کی طرف سے یہ دروس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. ہفتے میں جو ہے ہمیں 5 درس ہوں گے. ہفتے کے دن درس ہوگا، پھر یوم الاثنین جیسے آج کا دن ہے، آج کا دن تو یوم الاحد کا دن چھٹی ہے، کل کا دن جو ہے
پیر کا دن، ہفتہ پیر، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ ان دنوں میں یہ دروس ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ وہ اعلان میں آپ کے پاس بھیجوں گا، اور آپ حضرات اپنا ای میل جو ہے میرے نمبر پہ ارسال کر دے، تاکہ میں پھر وہاں جو ہے آپ لوگوں کو شریک کر سکوں۔ اور یہ درس جو ہے ہوگا عصر کے بعد، یعنی 4:30 بجے، 4:30 بجے سے 5 بجے تک، یا 5 منٹ کم، 20-25 آدھے گھنٹہ کے درس ہوگا۔ اور آپ حضرات جو ہے آرام سے اپنے گھر میں کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے، بستر کے اوپر بیٹھ کر کے سنتے رہے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ سناتے رہے، اور ای میل نمبر جو ہے ضرور میرے پاس بھیجیں۔ اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم میں چلانے والے بنائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔